صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. موالی علیہ حیدر قرار، محبان اہل بیت، قرآن مجید کی ایک سورہ آفاق آیت کہ جس کے اندر بنیادی طور پر اللہ کا رسول قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی قوم کی شکایت کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، جس کا قرآن گواہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ قیامت کے دن اس طرح شکایت کریں گے. وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب، اے میرے اللہ، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا، مہجورا، بے مددگار چھوڑ دیا، بے آسرا کر دیا، اس سے اپنا رخ موڑ لیا، یعنی قرآن سے خود کو جدا کر لیا. یہ شکایت کریں گے رسول کریم یوم محشر اللہ کے سامنے اپنی امت کے حوالے سے. اور جن کے بارے میں قرآن نے شکایت کرنی ہے ان میں سے یقیناً ایک میں بھی ہوں اور ایک آپ بھی ہیں کہ قرآن کو ہم نے خوبصورت جزدانوں میں رکھ دیا، اتنا بلند رکھ دیا کہ جہاں تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا. سالوں سالوں تک قرآن جو ہے وہ دبیز کور میں لپٹا رہتا ہے اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس قرآن کو کھولیں. وہ قرآن جو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا مردہ قوموں کو، ہم نے اسے مختص کر دیا مردہ لوگوں کے ساتھ. فقط یہ قرآن فاتحہ کے لیے مختص ہو کے رہ گیا. میں آپ کو عرض کروں کہ تب تک ہمارا رشتہ استوار نہیں ہو سکتا اس قرآن کے ساتھ جب تک ہمیں اس قرآن سے محبت نہ ہو. اور قرآن سے محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی عظمت کا ادراک نہ ہو. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے اور مجھے انشاءاللہ خدا نے چاہا تو یقین ہے کہ اگر آپ خلوص دل کے ساتھ اس حدیث کو سنیں تو قرآن کے ساتھ آپ کا وہ تعلق جو ختم ہو چکا ہے اسے استوار کرنے میں بہت مدد ملے گی. کتاب الکافی ہے اور اس کے اندر ایک سیکشن ہے کتاب فضل القرآن، یعنی یہ وہ سیکشن ہے کہ جس کے اندر قرآن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اس کے اندر ایک حدیث ہے جس کو بیان کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سعد. باقر آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں، یا سعد، اے سعد، تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، قرآن کی تعلیم میں جستجو کرو، قرآن کو سیکھنے میں کوشش کرو. کیوں؟ آگے دلیل بیان کی، اور یہ ساری حدیث ہے جس کا میں مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. باقر آل محمد نے ارشاد فرمایا، دلیل دی کہ قرآن سے کیوں محبت کرو، قرآن کو کیوں سیکھو. بیان کرتے ہیں کہ جب یوم محشر ہوگا تو یہ قرآن جو ہے اسے خدا ایک انتہائی خوبصورت انسان کی شکل میں محشور کرے گا. یہ انسان کی شکل میں یوم محشر قیامت کے دن قرآن نمودار ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ اس وقت یوم محشر میں 1,20,000 صفحیں ہوں گی، یعنی اتنا زیادہ مجمع ہوگا کہ جو صفحیں ہیں وہ 1,20,000 ہوں گی.
اچھا، اب حدیث میں تعداد نہیں بیان ہوئی کہ ایک صف کے اندر کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صفوں کی تعداد بیان کی 1,20,000، جن میں سے 80,000 جو ہیں ان کا تعلق میرے نانا کی امت سے ہوگا، یعنی محمد مصطفیٰ کی امت جو ہے وہ 80,000 صفوں پر مشتمل ہوگی، جبکہ باقی 40,000 صفیں جو ہیں ان کا تعلق باقی انبیاؤں کی امتوں سے ہوگا۔ تو اس طرح یہ 1,20,000 صفیں بن گئی۔ اچھا، وہاں درجہ بندی ہوگی، کچھ مسلمان ہوں گے، کچھ شہداء ہوں گے، کچھ وہ شہداء جو پانی میں جن کی شہادتیں ہوئی، یعنی سمندر میں جنگ لڑتے ہوئے، پھر آگے انبیاؤں کی صفیں ہوں گی اور پھر ملائکہ کی۔ تو اب یہ جو قرآن ہے یہ انسانی شکل میں ایک مرد، خوبصورت مرد کی شکل میں نمودار ہوگا، اور جب یہ مسلمانوں کی صفوں کے پاس پہنچے گا تو مسلمان اسے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اب انہیں نہیں پتہ یہ کون ہے، وہ سمجھیں گے کہ اس کی صفات سے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، لیکن شاید اس نے قرآن کو سیکھنے میں ہم سے زیادہ محنت کی، ہم سے زیادہ جستجو کی، کہ خدا نے اسے ایسا نور عطا کیا جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور خدا نے اسے وہ فضیلت عطا کی جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہے۔ قرآن انہیں سلام کر کے آگے گزر جائے گا۔ آگے صف ہوگی شہداء کی۔ اچھا، جب شہداء اس قرآن کو دیکھیں گے، اس خوبصورت مرد کو، وجیح مرد کو دیکھیں گے، وہ آپس میں یہ کہیں گے، بات کریں گے کہ لگتا ہے اس کی صفات دیکھ کر کہ یہ ہم شہداء میں سے ہے، لگتا ہے اسے ایسی شہادت ملی ہے جس شہادت پر ہم بھی فائز نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے وہ نور عطا کیا ہے، وہ فضیلت اس شہید کو عطا کی ہے جو ہمیں بھی نہیں ملی۔ وہ آپس میں کہیں گے کہ شاید یہ زمین پر شہید نہیں ہوا بلکہ یہ سمندر میں شہید ہوا ہے، چونکہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ شہداء جو پانی میں، سمندر میں، دریا میں شہید ہوئے ان کا اجر زیادہ ہے ان شہداء سے جو زمین پر شہید ہوئے، چونکہ پانی کی موت اور پانی کی شہادت زیادہ دردناک ہے۔ لیکن قرآن وہاں رکے گا نہیں، قرآن انہیں سلام کر کر آگے بڑھ جائے گا۔ آگے صف آئے گی ان شہداء کی جو سمندر میں شہید ہوئے۔ وہ اس قرآن کو دیکھ کے کہیں گے آپس میں کہ اس کی صفات دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ اس کا تعلق ہم شہداء البحر، یعنی وہ شہداء جو سمندر میں شہید ہوئے ان میں سے ہے، لیکن اس کے چہرے پر وہ نور ہے اور وہ عظمت ہے اور وہ جلال ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ سمندر کے کسی ایسے جزیرے میں شہید ہوا جہاں تک ہم نہ پہنچ سکے، اور شاید اس نے ایسی مشکلات برداشت کیں جو ہمارے حصے میں نہ آئیں، اس لیے خدا نے اتنا زیادہ نور اور عظمت عطا کی ہے اس شہید کو۔ لیکن قرآن انہیں بھی سلام کر کے آگے بڑھ جائے گا، گزر جائے گا وہاں سے، یہاں تک کہ یہ قرآن انبیاء کی صف میں پہنچے گا، اور یہاں خدا اسے معشور کرے گا ایک نبی کی صورت میں، یعنی تمام انبیاء خود سے یہ بات کریں گے کہ لگتا ہے کہ یہ ہیں ہم میں سے، یعنی کوئی نبی ہیں، لیکن شاید ہم انہیں جانتے نہیں ہیں۔ ان کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے جو ہم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، تو لگتا ہے شاید ان کا جو مشن تھا وہ ہم سے کئی گنا مشکل تھا، اس لیے خدا نے انہیں یہ فضیلت عطا کی ہے۔ اب جو انبیاء ہیں وہ سوال کریں گے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ سے، یا رسول اللہ بیان کیجئے یہ ہم نبیوں میں سے کون ہیں، یہ کب آئے؟ رسول خدا مسکرا کے کہیں گے کہ کیا تمہیں نہیں علم، کیا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟
انبیاء کہیں گے ہم نہیں جانتے، رسول اللہ بیان کریں گے یہ خدا کی حجت ہے، لیکن رسول اللہ بھی مزید آگے بیان نہیں کریں گے، یہاں تک کہ قرآن انبیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا ملائکہ کی صفوں تک پہنچے گا۔ وہاں ملائکہ آپس میں بات کریں گے کہ اس کی صفات دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ ہم فرشتوں میں سے کوئی ہے، لیکن اس کے چہرے پر وہ نور ہے اور اس کی وہ عظمت ہے کہ جو ہمارے چہروں پر نہیں ہے، لگتا ہے یہ سب سے افضل فرشتہ ہے خدا کا۔ لیکن قرآن ملائکہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ قرآن عرش الہی کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اپنے سر کو جھکا لے گا۔ اب یہاں خدا قرآن سے مخاطب ہوگا، اے میری مخلوق پہ میری حجت اور اے میرے سچے کلام، آج مانگ مجھ سے کہ میں تجھے عطا کر دوں، اور آج کر شفاعت جس کی چاہے کہ میں تیری شفاعت قبول کر لوں۔ قرآن سر اپنا بلند کرے گا، اللہ قرآن سے پوچھے گا کہ بتا تو نے میری مخلوق کو کیسا پایا، یعنی میری مخلوق نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اب یہاں قرآن بیان کرے گا الہی کچھ تو وہ تھے تیری مخلوق میں جنہوں نے میرا حق ادا کیا اور میرا احترام کیا، میری تکریم کی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے مجھے نظر انداز کیا، جنہوں نے میرے حق کو ہلکا جانا۔ اس وقت خدا بند متعال یہ کہے گا مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، اپنی عزت اور اپنی جلالت کی، اور مجھے قسم ہے اپنے بلند مقام کی کہ آج میں تیری وجہ سے سب سے بہترین جزا دوں گا۔ یہ جزا انہیں ملے گی جو قرآن کا حق بجا لائے، کیونکہ قرآن پہلے یہ بیان کر چکا ہے کہ کچھ نے مجھے نظر انداز کیا اور کچھ نے میرا حق ادا کیا، تو اسی طرف اشارہ ہے۔ خدا کہے گا آج میں تیری وجہ سے سب سے بہترین جزا دوں گا، اور آج تیری وجہ سے ہی میں سب سے بدترین عذاب بھی دوں گا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، وہ قرآن کہ جسے ہم نے نظر انداز کیا، جس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ آخر میں دعا ہے خالق کائنات سے کہ وہ اپنی اس کتاب، اپنے اس کلام سے ہمیں مانوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں قرآن کی تڑپ کو پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔